نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وبس پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين انتہائی واجب الاحترام سامع نزید شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن غلامان پیر شال لجپال جن پیر بھائیوں نے اس عظیم الشان شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ عرفان سیالوی صاحب مسلسل میں رابطے میں رہے، غلام رسول سیالوی صاحب آپ بھی میرے مسلسل رابطے میں رہے، اور اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف نصیب ہوا بواسطت میرے بھائی میرے مخلص ساتھی میاں عبدالخالق صاحب۔ اللہ تعالی جملہ ساتھیوں کو جماعت اہل سنت دیگر جتنے احباب سنی تحریک والے تحریک لبیک والے سارے سب ہمارے تو سامع نزید شام اللہ تعالی سب دوستوں کو احباب کو تنظیموں تحریکوں سے ریلیٹڈ چاہے وہ لبیک یا رسول اللہ ہو سنی تحریک ہو جماعت اہل سنت ہو اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بالخصوص غلامان پیر شال لجپال جو کہ اس کانفرنس کے انعقاد میں جنہوں نے اسٹیپ لیا، اللہ تعالیٰ اس انجمن سے ریلیٹڈ اور پیر شال کے ہر غلام کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ٹائٹل بتاتا ہے کہ محفل سنیوں کی ہے۔
اور رل گڈر سنی نہیں، سچے اور سچے سنیوں کی محفل ہے۔ نہ صرف شان صحابہ، نہ صرف شان آل بیت۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ سنی کی نشانی یہی ہے کہ جب بھی وہ ذکر خیر کرے گا صحابہ کی عظمت بھی بیان کرے گا، اہل بیت کی عظمت بھی بیان کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین عزیز شام، یہ قرآنی عنوان ہے، رحمانی عنوان ہے۔ آپ قرآن کو کھولیں، ایک طرف آپ کو اہل بیت کی شان میں آیتیں نظر آئیں گی، دوسری طرف صحابہ کی شان میں آیتیں نظر آئیں گی۔ حدیثوں کو کھولیں، بخاری سے لے کے مشکات تک یا اس کے بعد والی کتب حدیث جہاں بھی کتاب المناقب ہوگا، چاہے بخاری میں، چاہے مسلم میں، چاہے سنن نسائی، چاہے سنن ماجہ، چاہے جامع ترمذی، سنن نسائی بشمول مشکات، تو آپ کو ہر کتب حدیث میں جہاں کتاب المناقب ہے، او بھائی آپ آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، یہ آپس میں باتیں نہیں کرنی آپ نے، ہاں باتوں کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ باہر تشریف لے جا سکتے ہیں، یہاں تشریف فرما ہونا ہے تو آپ کا فائدہ یہی ہے کہ آپ میری پوری توجہ سے میری بات سنیں۔ دیکھیں میں 3:30 بجے گھر سے نکلا ہوں اور پورے 7 گھنٹے کے بعد آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھا ہوں، صرف پیچھے روکا ہوں جناب، وضو کیا ہے، کپڑے بدلے ہیں، آپ کے سامنے آ گیا ہوں مسلسل سفر کرتے ہوئے۔ تو پھر بڑی طبیعت بوجھل ہوتی ہے کہ جب بندہ اتنا طویل سفر کر کے آیا اور پھر آگے بندے توجہ نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں ان علاقوں والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا مزاج کیا ہے، ہاں تو میں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال۔ اس لیے میں صرف ٹائم پاس کرنے والا خطیب نہیں ہوں، بے وقت ٹائم ہو گیا بس پورا جی جاؤ۔ ظاہر بات میں اتنی دور سے آیا ہوں تو میری ایک مذہبی ذمہ داری ہے، اور وہ مذہبی ذمہ داری یہ ہے کہ میں دیانتداری کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا مہمان ہوں بحیثیت میزبان، آپ سارے میزبان ہیں، پورے علاقہ میزبان ہے، تو آپ کو چاہیے کہ پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں، انٹرٹینمنٹ نہیں ہونا چاہیے، آپس کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ رسول کی بات ہے، اللہ کے محبوبوں کی بات ہے، پھر آپس کی بات نہیں۔ تو دوستو بخاری سے لے کے مشکات تک کوئی بھی حدیث جناب والا آپ کتاب حدیث کی کوئی کتاب کھول لیں، اس میں کتاب المناقب، اس کے اندر آپ کو 2 باب بڑے نمایاں نظر آئیں گے، فضائل صحابہ، فضائل اہل بیت۔ یعنی حدیث میں بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ محدثین نے جب ابواب باندھے بخاری سے لے کے مشکات تک دیگر کتب حدیث میں، تو جہاں صحابہ کی شان میں ابواب قائم ہوئے وہیں اہل بیت کی شان میں ابواب قائم ہوئے۔ تو سامعین عزیز شام، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا۔ میں بلا تاخیر اپنے عنوان کی طرف آؤں گا۔ اب ٹھیک 10 بجے میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، اور میں نے 10 بجے کہا تھا، میں بالکل فکس اپنے ٹائم پہ سٹیج پہ آیا ہوں۔ تو سامعین عزیز شام، سورۃ الشورى آیت نمبر 23 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آج پڑھنا میں نے سارا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. تو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23. چلو یہ بھی حاضری دینا آیا کوئی. تو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں کار رسالت پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، میرے قریبیوں سے مودت اختیار کرو. الا المودۃ فی القربا. اب قربا کے لفظ ہیں یہاں آل بیت اور صحابہ کے لفظ نہیں ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھئے؟ الا المودۃ فی القربا. تو سامع نزید شم قربا سے مراد کیا ہے؟ نہ آج کے کسی مولوی کی بات، نہ آج کے کسی پیر کی بات، نہ کسی سجادہ نشین کی بات. اس کی بات جس کو مصطفیٰ نے حبر الامہ کا ٹائٹل خود دیا، جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے سگے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن حبر الامہ، جنہوں نے ڈائریکٹ دین پڑھا سیکھا ذات مصطفیٰ سے. اللہ. اس لیے اب امتحان میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. آج کا پیر کیا کہتا ہے، آج کا مولوی کیا کہتا ہے، آج کا نقیب کیا کہتا ہے، آج کا نعت خان کیا کہتا ہے. ہاں آپ ڈائریکٹ چلے جائیں حضرت ابن عباس حبر الامہ، حبر الامہ جس کو میرے نبی نے کہا حبر الامہ، تفسیر القرآن میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے. تو جنہوں نے قرآن خود مصطفیٰ سے سیکھا اور مصطفیٰ سے پڑھا، بات ان کی ٹھیک ہوگی یا سیالوی کی ٹھیک ہوگی یا آج کے پیر مولوی کی ٹھیک ہوگی؟ آج کے پیر اور مولوی کی وہی بات ٹھیک ہوگی جو اس 1400 سالہ پہلے بات سے موافق ہو. آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں. پہلی 4 اقوال ہیں. قربا سے مراد کیا ہے؟ 4 اقوال، 4 قول، ایک بلکہ 5 قول. کتنے؟ 5 قول، 5 اقوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے. آپ سے پوچھا گیا قربا سے مراد کیا ہے؟ پہلا اور راجع قول جو آج نہ خطیب پڑھ رہا ہے، نہ پیر پڑھ رہا ہے، نہ نعت خان پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا. آپ کے سامنے سیالوی پڑھ رہا ہے، بطور چیلنج پڑھ رہا ہے. جس نے ماں کا دودھ پیا ہے اس کو توڑ کے دکھائے. کیا بات، سبحان اللہ. مسند احمد کی روایت ہے، طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک الصحیحین کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اس قربا سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قربا سے مراد مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، میں جو بھی مصیبتیں جھیل رہا ہوں دین کے راستے میں، تبلیغ دین کے لیے مصیبتیں، مشقتیں، آلام، سختیاں برداشت کر رہا ہوں، تو اس کی غرض و غایت مال و دولت نہیں،
جاہو منزلت نہیں، قدر و منزلت نہیں، کوئی کسی قسم کی سرداری نہیں، قبیلائی طور پہ مجھے وڈیرا مانا جائے، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی طلب نہیں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس تبلیغ دین کے راستے میں مشقتیں برداشت کر رہا ہوں، تو تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے سب سے پہلے سب سے زیادہ قریبی میرے اللہ سے محبت و مودت رکھو۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ سارے بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ کہ الا المودۃ فی القربا تو اکثر آپ نے سنا ہوگا، خطیبوں سے بھی پیروں سے بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ یہ قول آپ میں سے کس نے سنا؟ جس نے سنا صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اب بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ بات سنتے ہیں نا، ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں چکوال کے بلا سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا، تو ایک جگہ بھنڈروں والی مسجد بڑی وہاں مشہور ہے، انوار آباد، وہاں تقریباً اکثر سادات رہتے ہیں، اور آج بھی یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ چکوال چلے جائیں، انوار آباد پوچھ لیں، سادات کی گلی پوچھ لیں، اس سادات میں 25-30 گھر ہیں سادات کے، کاظمی سادات ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی گھر سادات کا ایسا نہیں جن کی بچیاں میری شاگرد نہ ہوں اور بچے میرے شاگرد نہ ہوں۔ ان کی بچیاں بھی میری شاگرد ہیں، بچے بھی میرے شاگرد ہیں۔ الحمدللہ 3 سال میں نے ان کو پڑھایا ہے۔ جب میں پڑھتا تھا تو وہاں مسجد میں کھڑے ہو کے اقامت سنی جاتی تھی، اے جسم تو سادے تکبیر۔ تو میں نے مسئلہ بیان کیا کہ اقامت بیٹھ کے سننی چاہیے، تو وہاں پہ ایک بوڑھا بابا 60 سال کا میرے گلے پڑ گیا، کہتا ہے مجھے 40-45 سال ہو گئے یہاں نماز پڑھتے، آج تک مسئلہ میں نے یہ نہیں سنا۔ میں نے کہا بزرگوں میں 45 سال کے بعد پیدا ہوا ہوں، اگر 45 سال پہلے آ جاتا تو پھر مسئلہ آپ کو بتا دیتا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ عجیب تماشا ہے، لوگ کہتے ہیں آج سے پہلے ہم نے سنا نہیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ سنی سنائیوں پہ چلتے ہیں نا، اس لیے آپ کا مسئلہ ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ پڑھی پڑھائی بات ہے، اور کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میدان دوجی بار جم کبھی آوڑے سن توڑ نہیں سکتا، بالکل پکی بات۔ میرے نبی نے قربا سے پہلے سب سے پہلا قریبی کس کو کہا؟ یار اللہ کا نام ایسے تو نہیں لیتا۔ آپ کے سارے پیر، آپ کے سارے نعت خان، آپ کے سارے مولوی اللہ کی الف پہ قربان، ان کی اللہ کے سامنے کیا اوقات ہے؟ تو بھئی اللہ کا نام لیجئے کہ دل ٹھنڈ پڑے دل میں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو سامنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ یا علی توجہ کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربا سے سب سے پہلا قریبی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ 5 اقوال۔ پہلا قول طبرانی شریف کے اندر بھی موجود، مستدرک الصحیحین کے اندر بھی موجود، مسند احمد کے اندر بھی موجود۔ نبی پاک سے پوچھا گیا یا نبی اللہ اس قربا سے مراد کون ہے؟ فرمایا میرا رب، جو سب سے پہلا میرا قریبی، سب سے زیادہ میرا قریبی۔ لوگوں میں تبلیغ رسالت میں، اس مشن رسالت میں جتنی مار کھا رہا ہوں، تم میری عرص حیات کو تنگ کر رہے ہو، میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو۔ میں کوئی تم سے جاہ و منزلت، کوئی دن دولت، کوئی جناب والا مرتبہ مقام، کوئی عہدہ، کوئی پیشوائی، کوئی جناب والا کوئی منصب، کوئی سرداری نہیں چاہتا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میرے اللہ سے مودت کرو۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مصطفیٰ نے ہجرت کس لیے کی؟
غزوات کس لیے کیے، وطن کس لیے چھوڑا، کبھی بھول کے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں کبھی اللہ کو ڈسکس کیا ہے؟ سب سے پہلا قریبی مصطفیٰ کا خود اللہ ہے، اور مصطفیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مشرکین مکہ سے کہ میں اگر یہ سب صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس ایک ہی مقصد ہے کہ میرے اللہ سے مودت و محبت کرو۔ اچھا ایک بات میں عرض کرتا ہوں، مصطفیٰ کریم نے کیا اس لیے مار کھائی ہے، اس لیے جناب والا پتھر کھائے ہیں طائف کی بستی میں، اس لیے مصیبتیں جھیلی ہیں، اس لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، اس لیے وطن چھوڑا ہے کہ لوگ بس میرے آنے والی اولاد سے صرف محبت کریں؟ یہ بات دماغ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ ذرا توجہ کرنا، اولاد بھی ہے لیکن بعد میں آتا ہوں اس پہ۔ مصطفیٰ نے یہ سارا کچھ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ تو اللہ سب سے پہلا مصطفیٰ کا قریبی ہے، اس کی محبت و مودت کا تقاضا خود مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ دوسرا قول وہ بھی جناب والا طبرانی شریف میں، حضرت اس کے بھی راوی حضرت ابن عباس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس قربا سے مراد دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ کہا خود مشرکین مکہ۔ کیسے؟ کہا مصطفیٰ کریم مشرکین مکہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری اتباع نہیں کرتے، مجھ پر ایمان نہیں لاتے، تو رشتہ داری کی صورت میں جو میری رحم کی تمہارے ساتھ قربت ہے اس کا حیا کرتے ہوئے مجھے نقصان نہ پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آگئی؟ اب تیسرا قول بیان کرنے لگا ہوں جو کہ ہے بھی بخاری شریف کے اندر۔ کہاں ہے؟ بخاری۔ اونچا بولو کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر۔ یہ حدیث پہلی جو حدیثیں ہیں وہ طبرانی شریف یا مسند احمد، یہ جو اب پڑھنے لگا ہوں تیسری، یہ کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر۔ اور یہ سن کے بڑے بڑے لوگوں کو بخار ہو جائے گا۔ اس کے بھی راوی حضرت ابن عباس ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ بیٹھے ہیں، ایک شخص نے آپ سے پوچھا قربا سے مراد کون ہے؟ سعید بن جبیر صحابی رسول ساتھ بیٹھے ہیں، وہ جھٹ سے بولے آل محمد، قربا سے مراد آل محمد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو ٹوک دیا، فرمایا تو نے قربا کی یہ تفسیر بتانے میں جلدی کی ہے، قربا سے مراد صرف آل محمد نہیں، وہ بھی ہیں مگر صرف وہ نہیں۔ یہ حدیث کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ بیان کرنے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حبر الامہ، اہل بیت میں سے میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے، جنہوں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ سے پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم نے بتانے میں جلدی کی، قربا سے مراد صرف آل محمد نہیں۔ فرمائی بتائیے، آپ بتائیے کون ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم کی جو قربت ہے، رحم کی قربت، وہ تمام قبیلہ قریش کے ساتھ ہے۔ تو قبیلہ قریش کی پھر جتنی شاخیں ہوں گی وہ مصطفیٰ کے قریبی ہوں گی، وہ بھی قربا میں شامل، چاہے وہ صدیقی ہیں، چاہے وہ فاروقی ہیں، چاہے وہ عثمانی ہیں، چاہے وہ عقیلی ہیں، چاہے وہ عباسی ہیں، چاہے وہ جناب والا علوی ہیں، چاہے وہ اموی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، کسی کا ہاضمہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں انتشار کے لیے نہیں آیا، یہاں فساد کے لیے نہیں آیا، آگ بھڑکانے کے لیے نہیں آیا، آپ کو حق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان۔ آپ کا کام ہے دیانتداری سے سنیں اور پھر اس پہ کھوج لگائیں، چیک کریں، مطالعہ کریں کہ میری باتیں کوئی غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو یہ جناب بخاری شریف میں روایت ہے اور بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن، آج کا کوئی پیر مولوی نعت خان نقیب نہیں، صحابی رسول اور مصطفیٰ کریم کی اہل بیت میں سے میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور بخاری شریف کا حوالہ۔
فرما رہے ہیں جتنے قبیلے قریش میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا جو رحم کا تعلق ہے وہ سارے قربا میں شامل ہیں. وہ چاہے صدیق اکبر ہوں ان کی آنے والی اولاد ہو، حضرت عمر ہوں ان کی آنے والی اولاد ہو، حضرت عثمان ہوں ان کی آنے والی اولاد ہو، حضرت مولا علی ہوں اور علوی ہوں. آوان، آپ میں سے کوئی آوان بیٹھا ہے؟ آوان وہ بھی قربا میں، حضرت عقیل کی اولاد بھی قربا میں، حضرت عباس بھی قربا میں، حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ بھی قربا میں. کیا ان کا تعلق قبیلے قریش میں نہیں ہے؟ تو جو ایمان لایا وہ قربا میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے پہلے کہا دیانتداری سے بات سنو، اچھی لگے نہ لگے وہ الگ بات ہے، لیکن سنو اور منصف مزاج بنو، منصف عادل بنو، عدل کو قائم کرنے والے بنو. اگر ہے ریفرنس ہے، دلائل ہیں، حوالہ ہے، تو پھر ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ ماننا. تو قبیلہ قریش کے رحم میں مصطفیٰ کریم کی جتنی قرابت ہے وہ بھی قربا میں شامل. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی مصطفیٰ کے قریبی. پھر پانچواں قول وہ بھی حضرت ابن عباس، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یا نبی اللہ ہم پر جو قرابت ہے آپ کی وہ کون ہے جن کی ہم پر مودت و محبت لازم ہے، واجب ہے؟ قال علی و فاطمۃ وابناہما، فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے، ان کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سارے مضمون کو سمیٹو، خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ حضور کی اہل بیت ہوں، حضور کی ازواج ہوں، میرے نبی کے بیٹے ہوں، میرے نبی کی بیٹیاں ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے نبی کے صحابہ ہوں. قبیلہ قریش میں جتنی شاخیں ہیں، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، عقیلی، جعفری، عباسی، اموی، جو مصطفیٰ کریم کے حلقے میں قبیلہ قریش سے آیا، ایمان لایا، وہ مصطفیٰ کا قریبی ہے. اور مصطفیٰ کے قریبیوں سے محبت و مودت رکھنا یہ خود قرآن کا تقاضا ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب جماعت ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے، حضور کے صحابہ سے بھی محبت رکھتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، میرے نبی سارا دار و، جن کا عقیدہ ہے وہ بولے باقی چپ رہے. میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، تیری وجہ سے مانا تیری صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے دارو. نہیں بھائی، سارے نہیں بول رہے. سبحان اللہ. جو مجھ سے ناراض ہیں یا غلامان پیر سیال لجپال سے ناراض ہیں یا سنی طریق سے ناراض ہیں یا لبیک والوں سے ناراض ہیں، وہ نہ بولیں، ان کو دعوت ہی نہیں ہے. جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ میرے نبی پہ سارا دارو، وہ بولے میرے نبی، بولو بولو میرے نبی پہ سارا، مولا علی کی صدیقی، صدیق پر میں قربان، مولا علی کی صدیقی، صدیق پر میں قربان،
کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب کرے جو ہاں سب کا، بھائی گونج پڑھنی چاہیے، سب کا ادب کرے جو ہاں سب کا، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو ہاں سب کا، مدنی کا یار ہے میرے نبی، سبحان اللہ، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی، سبحان اللہ، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے میرے سبحان اللہ، دارو مدار ہے میرے الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے جتنے قریبی ہیں، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، مولا حسن ہوں، مولا حسین ہوں، زینب بنت رسول ہو، ام کلثوم بنت رسول ہو، رقیہ بنت رسول ہو، زہرہ بنت رسول ہو، میرے نبی کے بیٹے ہوں، قاسم ہوں، عبداللہ ہوں، ابراہیم ہوں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی ازواج ہوں، سبحان اللہ، حضور کے جمیع صحابی سب قربا ہیں، جو میرے نبی کا قریبی، ہر قریبی سے محبت و محبت واجب، اور یہ کیسا مضمون ہے کہ اس پہ الحمدللہ ہر مضمون پہ حدیثیں پڑھی جا سکتی ہیں، بات سمجھے؟ لیکن میں موٹا سا آپ کو ایک بتا دیا نسخہ، ہاں اس کو استعمال کیا کرو، انشاءاللہ یہ بدعقیدگی کی ساری بیماریاں اس کا علاج ہوتا رہے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ ہم اہل بیت کو بھی پاک سمجھتے ہیں، حضور کے صحابہ کو بھی پاک سمجھتے ہیں، بے شک، بے شک، توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو آئیے پہلے اہل بیت کی بات کر لیتے ہیں، اور اہل بیت کی جب ذکر آئے تو پھر آیہ تطہیر تو ضروری ہے، اور آیہ تطہیر پڑھی جائے اور آپ سبحان اللہ نہ کہیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھنے لگا ہوں۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان اللہ. ابھی بھی سبحان اللہ نہیں، اس طرح نہیں سنی. سبحان اللہ. یار قرآن سن کے اس طرح سبحان اللہ کہو کہ اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمائے اے نبی کے گھر والوں، کیا بات. سبحان اللہ. اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے تم سے ہر رجس کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے. اب سوچنے کی بات ہے گھر والے کون ہیں؟ اہل بیت کے لفظ استعمال ہوئے، گھر والے کون ہیں؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ آیت تطہیری، آیت تطہیر، آیت تطہیر پڑھتے ہیں. پوری آیت پڑھو. پوری آیت کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق اکبر بھی، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت مولا علی کائنات بھی، تاجدار ختم نبوت. جناب والا توجہ فرمانا. یہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے، اور سورہ احزاب آیت نمبر 33 انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہوتی. یہ تو اس آیت کا آخری سطر ہے. پوری آیت پڑھو. پوری آیت پڑھو. پوری آیت کیا ہے؟ پوری آیت کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ اللہ. میں نے کہا جناب یہ پوری آیت اگر کسی کو نہیں آتی، سیالوی بتا رہے ہیں آیت انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہوتی. پوری آیت پڑھو. نہیں آتی تو سیالوی کے پاس آؤ، کوئی 2 مہینے 4 مہینے ڈرائیونگ کرو، واہ واہ. تمہیں سیالوی قرآن سکھائے. کیا بات. آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ انما یرید اللہ، یہ تو اس آیت کی آخری سطر ہے. پوری آیت پڑھو. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں رکھو سر پہ قرآن، واہ واہ. رکھو سر پہ قرآن. اور یہ بات سیالوی گردن پہ پاؤں رکھ کے کر رہا ہے. حق حق. توجہ کرو. دھوکہ نہیں، دھوکہ نہیں، بےایمانی نہیں، بددیانتی نہیں، خائن نہیں. 4 اردو کی کتابیں پڑھ کے قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے. پوری آیت پڑھو اور رکھو سر پہ قرآن. کہ یہ جو انما یرید اللہ کے لفظ جس کے لیے ہیں اسی کے لیے کہا جا رہا ہے نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. واہ واہ. سبحان اللہ. سمجھ کوئی نہیں ہے. کیا بات. میں آدھا کوئی پیر مولوی دوجی بار جم کے بھی آ بڑے اس قائدے میں توڑ کے بھی کرتے.
آواز گلہ نہیں کیا بات سبحان اللہ تو جو بہن کوئی شارٹ ہو جاوے نا تو شارٹ جی کال کرو میں وہ دا فیوز ٹھیک کر دے بات سمجھئیے پورا قرآن پوری آیت پڑھو پوری آیت کیا ہے آیت ما یرید اللہ سے تو شروع نہیں ہوتی یہ سیالوی چیلنج دے کے کہہ رہا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی مبشر صاحب 12ویں میڈیا ان کے آفیشل پیج کو چیک کریں لائک کریں اور یہ بات ان سے معلوم کریں یہ کلپ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا میں کہتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے آیے تطہیر پڑھنے والوں آیے تطہیر انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہوتی آیے تطہیر وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ ہے سورہ احزاب کی پوری آیت تطہیر آیت نمبر 33 سبحان اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جن کے لیے انما یرید اللہ ہے انہی کے لیے نا وقرن فی بیوتکن واہ واہ سبحان اللہ انہی کے لیے نا وقرن فی بیوتکن اللہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی بناؤ سنگار اس میں مت پڑھو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اللہ رسول کی اطاعت کرو سبحان اللہ کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم سے ہر رزق کو دور فرمائے میں کہ ہونا نا پیڑے بتاؤ پوری آیت پڑھو پوری آیت پڑھو پوری آیت ہائے ہائے پوری آیت پڑھے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور یہ بھی پتہ چلا حضور کے اہل بیت ہوں چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں چاہے وہ مصطفیٰ کریم کی آل ہو چلو میں صرف آل کی بات کرتا ہوں آل محمد کی جو مصطفیٰ کریم کی اولاد ہے ان کے لیے بات کر دوں سید زہرا پاک کے لیے کیا یہ حکم نہیں ہے مولا حسن مولا حسین کے لیے حکم نہیں ہے جب سیدہ زہرا کو پردے کا حکم رب دے تو اور میں کون جب سیدہ زہرا کو اللہ نماز قائم کرنے کا حکم دے تو اور میں کون ہے جب سیدہ زہرا کو زکوٰۃ دینے کا اللہ حکم دے تو اور میں کون ہے جب سیدہ زہرا کو اور مولا حسن مولا حسین کو اللہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لو تو اور میں کون ہے بات سمجھ نہیں جن کے لیے آئے تطہیر ہے انہی کے لیے حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پردے کا اہتمام کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اللہ رسول کی اطاعت کرو کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم سے ہر رزق کو دور فرمائے اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آیت تطہیر نازل کیوں ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کا شان نزول کیا ہے اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے اور نازل ہوئی کس کے لیے آیت تطہیر یاد رکھو مولا علی کے لیے نازل نہیں ہوئی مولا حسن مولا حسین سیدہ زہرا کے لیے نازل نہیں ہوئی تو پڑھتے کیوں ہیں یہ بعد میں عرض کرتا ہوں نازل کس کے لیے ہوئی نازل اہل ازواج مطہرات کے لیے ہوئی اور یہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی جب آیت تطہیر کی پہلے والی 5 آیتیں نہیں پڑھیں گے آیت تطہیر والی بعد والی آیت نہیں پڑھیں گے آیت تطہیر کبھی سمجھ نہیں آئے گی پہلے والی آیتیں پڑھو نا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات